بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. محترم حاضرین، قصص الانبیاء کا وہ بیان جسے میں تمہیدی بیان کہوں گا اور انبیاء اور رسولوں سے متعلق ہمارے عقیدے کی بنیادی باتیں وہ میرے اپنے اندازے کے مطابق پہلے درس میں اس کا ذکر کرنے کے بعد براہ راست قصوں اور واقعات پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ضروری مباحث کئی پہلو رکھتے ہیں. 2 درس ہو چکے اور آج کا درس بھی شاید اسی سے متعلق ہوگا، لیکن بڑی اہم اور عقیدے کی ہمارے بنیاد اور دین کی بنیاد سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. پہلی بات کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق لوگوں کا جو رویہ ہے، مخاطبین کا، قوموں کا اور مسلمانوں کا، ہمارا آپ کا، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جب ان کو نبی مان لیا تو ان کے تعلق سے غلو اور مبالغہ کر بیٹھے. یعنی ایک عام آپ تاریخ پڑھیں گے، انسانی مزاج نظر آئے گا. دین کے معاملے میں کچھ جب سچے لوگ انبیاء کرام آتے اور اپنی قوم کو دعوت دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ پیغام دیتا ہوں، تو اول وہلہ میں خاص طور سے بڑے لوگ، سردار لوگ اس کا انکار کرتے، مخالفت کرتے کہ باپ دادا کے خلاف ہے. تو پہلے مانتے ہی نہیں، دلائل مانتے، دلائل دیکھتے، پرکھتے، سمجھتے. نبی کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ ایسا بناتا تھا کہ ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بالکل سچے ہیں، امانت دار ہیں، ان کے اندر کوئی کھوٹ، کوئی عیب، دھوکہ دہی نہیں ہے. اور یہ ایک دلیل ہوتی تھی کہ جو انسان تمہارے درمیان رہ رہا ہے وہ دنیا کے کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ ایسے اور بھی دلیلیں پیش کرتے، لیکن وہ لوگ قبول نہیں کرتے. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ سچے کی سچائی کو قبول نہیں کیا جاتا، پہلا مرحلہ یہ. اور جب مان لیتے، جو لوگ مان لیتے کہ ہاں چلیے آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تو اب شیطان ان کو بہکاتا کہ دیکھو جب یہ رسول ہیں، آپ مان رہے ہو، تو رسول دوسروں سے الگ ہیں، اوپر ہیں، ظاہر سی بات ہے درجے میں تو یقیناً اوپر ہے، لیکن اسی درجے کی بلندی جو محبت اور عقیدت لاتی ہے، اسی محبت اور عقیدت کو جو دائرہ ہے اس سے باہر کر دیا، جتنی ہونی چاہیے اس سے بڑھا دیا. بندے کو بندے کے درجے سے نکال کر یا رسول کو رسول کے درجے سے بڑھا کر اللہ کے درجے میں ڈال دیا، اور اسے انسانوں سے الگ بنانے کے لیے بعض ایسی چیزوں کو ان کے تعلق سے منسوب اور مشہور کر دیا جو ان کے لیے قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول نے بیان ہی نہیں کی. ایسی بہت سی چیزیں ایک کتاب تیار ہو جائے گی کہ انبیاء کے متعلق خود انبیاء کو ماننے والوں میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو غلط ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ایسا ہے. تو یہ ایک طرف غلو کیا جاتا ہے. بقول مولانا ابوالکلام آزاد کہ دنیا کی یہ انسانوں کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے. پوری تاریخ میں دیکھ لیجیے، عالمگیر یعنی پوری دنیا میں انسانوں کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ یا تو وہ سچائی کو، حق کو مانتے نہیں، خاص طور سے شخصیات کو، یا تو ان کی جو حیثیت ہے اس کو قبول نہیں کرتے، یا پھر اگر مانتے ہیں تو ایسا مانتے ہیں کہ جتنا ہے اس سے بڑھا دیتے. نہ ماننا یہ کوتاہی ہے، اس کو ہم تفرید کہیں گے، اور ماننا یہ غلو ہے، اس کو ہم افراد کہیں گے، حد سے بڑھا دینا. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے آپ مظاہر غلو بہت دیکھیں گے، پچھلی قوموں میں بھی اور آج بھی جو مانتے آئے ہیں، اور خود امت محمدیہ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو ماننے والا کہتے ہیں.
اور رسول سے محبت و عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سارے معاملات میں غلو کا شکار ہے، جس سے آپ نے خود منع کیا۔ آپ نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے کچھ لوگ آئے اور کہا یا سیدنا و نبینا، ایسے الفاظ کہے کہ آئے ہمارے سردار، ہمارے آقا فلاں اور فلاں، اس طرح دو تین خطاب کیا، یا خیرنا، حالانکہ وہ غلط نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھے میرے اس مقام سے اونچا اٹھا دو جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جو مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، جس مقام پر رکھا ہے، تم اس مقام سے اوپر مجھے کر دو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی شرک ہیں، جو لوگ بزرگوں کو، اولیاء صالحین کو، نبیوں کو پوچھتے ہیں، وہ یہیں سے بگاڑ آیا ہے۔ ہاں، شرک کی بنیاد یہی ہے کہ نیک لوگوں سے، دیکھیں نیک لوگوں سے محبت کرنا فطری بات ہے، شریعت میں بھی جائز ہے، بلکہ حکم ہے۔ انبیاء سے تو محبت ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک، اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو محبت رسول ایمان کا حصہ ہے، بنیاد ہے، لیکن اس کا دائرہ ہے، اس کا طریقہ ہے، کیسے ہونا چاہیے صحابہ نے کیا، اللہ نے رسول نے بتایا۔ تو جب یہ محبت ہوتی ہے کسی سے، شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو انکار کرواتا ہے، اور اگر آپ انکار کرنے سے انکار کر گئے، یعنی مان لیا آپ نے سچائی کو، تو اب شیطان دوسرا حربہ اختیار کرتا ہے کہ جو آپ مان رہے ہیں اس کو، اس میں غلو پیدا کر کے ماننے والی بات کو غلط کر دے۔ اور اس میں بہت آسانی ہوتی ہے اس وقت جب آپ کو کسی سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے، بزرگان دین سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو اب شیطان کہتا ہے کہ دیکھیے جب وہ ایسے ہیں کہ ان کی ایسی کرامت ہے، ایسی کرامت ہے، ایسی کرامت ہے، وہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، ہاں آگ میں بیٹھتے تھے، بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے، ہاں پہاڑ پھینک کے مار دیتے تھے کسی کو بھی، ہاں جب ایسی ایسی کرتے تھے تو آپ کو بیماری ہے، پریشانی ہے، اگر آپ ان کو پکارتے ہیں تو کیا حرج ہے، کیسے نہیں ہو سکتا؟ اب آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ دعا نہیں سنتے تھے، دیکھیں گستاخی کر رہے ہیں بزرگوں کی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک جملہ ابھی گزشتہ ہفتے میں نے درس میں بیان کیا، بہت پسند آیا مجھے، کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ جو مشرکین ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں جو مشرکین ہیں، مسلمان مشرک، ان کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص، جب ہم کہتے ہیں کہ خالص عبادت اللہ کے لیے کی جائے، نہ رسول کی جائے، نہ فرشتے کی، نہ کسی ولی کی، تو اس بات کو جب ہم اخلاص کہتے ہیں، توحید کرنا، توحید اخلاص ہے، عبادات میں اللہ کو خالص کرنا، تو جب ہم اخلاص کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں بزرگوں سے یہ بزرگوں کی بے عزتی اور بے ادبی کر رہے ہیں، ان کی توہین اور تنقید کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ وہ جو شرک کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردے کو زندہ کر دیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، نور مجسم ہیں، ہر چیز کو کر سکتے ہیں، مختار کل ہے، یہ جو شرکیہ باتیں، شرکیہ عقیدہ اختیار کرتے ہیں، اس کو وہ بزرگوں کا احترام کہتے ہیں کہ یہ ان کا احترام ہے، عزت ہے، ان کے بلند مقام کو بیان کرنا ہے۔ تو شرک کو احترام بزرگاں کہہ دیا، اور توحید و اخلاص کو گستاخی بزرگاں بنا دیا۔ شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی جب ہم ان کی اس بات کا رد کرتے، جو میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ اگر آج ایک قبر پرست بریلوی یا وہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب وغیرہ مانتے ہیں، شرکیہ باتیں عقیدہ رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے میں کہوں گا وہ بھڑک جائے گا، اور ان کو ان کے علماء نے، لوگوں نے اس سلسلے میں اتنا جذباتی بنا دیا کہ اگر آپ ان کے سامنے بات کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، دلیل نہیں سنیں گے، نہیں آپ گستاخ ہیں، آپ کی بات ہی نہیں سننا ہے، آپ کی کتاب ہی نہیں پڑھنا ہے، قرآن حدیث کی کتاب نہیں پڑھنا ہے، آپ لوگ گستاخ ہیں۔ یہ جذباتی بنا کے حق اور دلیل سے روک دیا، یہ کوئی چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے۔ ہاں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ہمارا ایمان بالرسول، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس بنیاد کے بارے میں ہر مسلمان کو قرآن حدیث سے یہ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ رسول پر ایمان کے دائرے حدود کیا ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا ہی دیا جائے، اگر بڑھایا تو بھی گمراہی، گھٹایا تو بھی گمراہی۔ سن رہے ہیں آپ؟
وہ ابو صفیہ کسی نے کہا نعت اللہ کے رسول، ہمارے یہاں آج کل یہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور دوسرے نعت گوئی، نعت کو چیخ کے گا گا کے پڑھنا، قرآن کی تلاوت جو صحابہ کرتے تھے وہ نہیں کرتے۔ صحابہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں کیا یہ لوگ؟ یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ نعت اس طرح نہیں پڑھتے تھے، وہ چیخ پکار نہیں کرتے تھے، مظاہرہ مجلس نہیں بٹھاتے تھے، رسول کی اتباع کر کے رسول کی محبت کرتے تھے، سنتوں کے لیے جیتے تھے، لڑتے تھے، دشمنیاں کرتے تھے۔ ہاں، آپ تو سنت کو رد کر دیتے کہ ہمارے مسلک یہ ہے، فلاں حضرت یہ بولتے ہیں اور فلاں پیر صاحب یہ بولتے ہیں، حدیث قرآن دیکھنے کا نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لازم ہے، دین کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے۔ اور جب ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا، یہ کہا بار بار لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کا مطلب ہے عبادت صرف اللہ کی، اور محمد رسول اللہ پڑھا تو اس کا مطلب طریقہ صرف رسول اللہ کا، دین وہی جو رسول نے بتایا۔ تو اب رسول کی شخصیت کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں قرآن حدیث نے جو بتایا ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو حیثیت ہے، اسے ہمیں اور آپ کو جاننا بہت بہت ضروری ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ نعت والے معاملے میں ایک شاعر نے، کسی نے کہا، فارسی میں شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نعت کہنا تلوار کی دھار پر چلنے کے جیسا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا چکے تو دھار آپ کو کاٹ دے گی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے تعریف کرتے ہوئے ان کو ان کے درجے سے بڑھا دیا تو بھی گمراہی ہے، کفر تک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ سے ملا دیا، کفر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درجے سے گھٹا دیا، جفا کی، تو بھی گمراہی ہے، کفر ہو سکتا ہے۔ بہت اہم بات ہے نا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، دیگر انبیاء کے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں زیادہ دیگر کے بارے میں بھی بہت ساری غلط باتیں، غلو والی باتیں، ایک طرف غلو بھی ہے اور دوسری طرف جفا، اور ان کے ساتھ، ان کے حق کے ساتھ حق تلفی بھی ہے۔ دونوں پہلو ہیں، یا تو آگے بڑھا دیا یا گھٹا دیا، غلو زیادہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں جب ان کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، ہر حیثیت سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اور کامل انسان کی طرح رکھا، مطلب جسم و چہرے اور مہرے میں سب سے خوبصورت، سب سے صحت مند، جسمانی اعتبار سے سب سے اعلیٰ، طاقتور دوسروں کے مقابلے میں، اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ، عقل میں سب سے اونچے۔ جب ایسا رکھا تو دیکھیے غلو کا معاملہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے انبیاء کو، ان کو انسان کے دائرے سے یا بندگی کے دائرے سے بڑھا دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، جو موٹی سی ایک چیز ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے ذکر کیا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم جانتے ہیں، قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، معجزانہ طور پر اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اسی لیے ان کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن نصارہ نے، شیطان نے اور انسانی شیاطین نے یہ پٹی پڑھائی کہ دیکھیے یہ ایسے ایسے ہیں تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور انجیل کی کچھ عبارتوں کو بنیاد بنائی، جس میں پرانے زمانے میں اہل علم کہتے ہیں کہ ابن، جیسے ہمارے یہاں کبھی مخاطب ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، بیٹا یہ لے آنا، تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نا بیٹا ایسا کر لینا، کیا مقصود ہوتا ہے؟ یہ ایک محبت کے اظہار کا، شفقت کا اظہار، شفقت کے مظاہرے کا انداز ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو بیٹا کہہ رہے ہیں، بیٹی کہہ رہے ہیں، وہاں آپ حقیقی بیٹا بیٹی مراد نہیں لیتے۔ تو شاہ ولی اللہ نے اور دوسرے علماء نے کہا کہ پرانی کتابوں میں انبیاء کے تعلق سے یہ لفظ اللہ کی طرف سے کہیں کہیں استعمال ہوا بطور محبوب کے، کہ وہ میرے محبوب ہے، ابن، بیٹے کے طور پر، ایسا کہتے ہیں۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے، شاہ ولی اللہ وغیرہ نے ذکر کیا، میں نے وہ براہ راست ان کی کتاب نہیں پڑھی۔ تو اس کو انہوں نے غلط معنی پہنا دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور انجیل میں جو نہیں تھا بڑھا دیا۔ یہودیوں میں سے ایک تھا شاؤل، ایک شخص شاؤل نام کا گزرا ہے، وہ عیسائیوں کو بہت مارتا تھا جب ان کو حکومت ملی۔ اچانک ایک دن اس نے کہا کہ میرے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے کپڑے پھٹے تھے، میں نے کہا کہ آقا یہ کیا حال ہے؟ کہا تم مجھے کیوں جو ستاتے ہو؟ تو کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کم وکرس بالمسیحیہ، یعنی مسیحیت کی دعوت و تبلیغ کرو، پھیلاؤ۔ تو صبح اٹھ کے اس نے کہا کہ میں عیسائی ہو گیا، کیا نام ہے، نصرانی بن گیا، اور جو ہے اب میں عیسائیت کی تبلیغ کروں گا۔ اس وقت کچھ حواریین موجود تھے، ان کی موجودگی میں اس نے جب اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا، نئی نئی تعلیم پیش کی۔ یہ پہلا شخص ہے، اسی نے جب پہلے شاؤل نام تھا جب یہودی تھا، اور جب عیسائی بنا تو اپنا نام پولس رکھا،
ہاں، جس کو ہم بعد میں انگریز والے سینٹ پال کہتے ہیں، پال، پولیس یا پال، میرا خیال ہے وہی ہے، تو اگر غلطی نہ کر رہا ہوں، تو اس نے نام رکھا، اور اس نے عیسائی مذہب میں ابتدائی دور میں ہی بڑی موٹی موٹی تحریف کی۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، وہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، تین میں کے تیسرے ہیں، تین میں کے تیسرے، الہ، اللہ، عیسیٰ، روح القدس، یہ تین کو نعوذ باللہ اس نے الہ کہا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ عقیدہ عیسائیوں میں بیان کیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صولی پہ اس لیے چڑھ گئے کہ انسانوں کا جو ان کے بیٹے ہیں، ہاں، ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود جو پھل کھا لیا تھا جنت میں، تو وہ گناہ تھا، اور ایک انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی عیسائی عقیدہ جو یہ بگڑا ہوا ہے، اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صاف ستھرا پاک فطرت پہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، تو جو 7ویں دن اس کا بپتسمہ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کا انگریزی والے؟ ہاں، باپتزم، وہ میں سن نہیں پا رہا ہوں، بہرحال اردو یا عربی میں اردو میں بپتسمہ کہتے ہیں، تو اس کو نہلایا جاتا ہے، وہ مقدس پانی سے، چرچ کی ان کے نزدیک مقدس، نقل کر رہا ہوں کہ یہ نہ کہہ دے کہ مولانا بھی مانتے ہیں ایسا، تو وہ کراتے ہیں، مطلب وہ پاک ہوتا ہے، اور پھر پادری اس کی صفائی کرتا ہے تو وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، اس کفارے کے اصولی کے عوض میں۔ تو یہ جو شاول کا میں نے نام لیا جس نے تحریف کی، ہماری موجود ہیں، یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں اور کچھ فرقے پیدا ہو گئے، ایسا بہت سے لوگ اس کی باتوں کو ماننے لگے، اور یہ کہنے، یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ سے لیتا ہوں، جیسے ہمارے صوفیہ آنکھ بند کر کے بولتے ڈائریکٹ اللہ سے لیتے، لوگ ماننے لگے۔ لوگوں میں دین کے معاملے میں اتنی کوتاہی ہے، یا شیطان کا ایسا غلبہ ہے۔ ہاں، ہمارے ایک قدیم امام نے، شاید ابو قتیبہ کسی نے کہا کہ لوگوں میں اتنی جہالت اور عوام میں اس قدر دوری دین سے ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص الوہیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے نا کہ اللہ کی کچھ صفات کا، تو لوگ مان لیتے ہیں۔ یہ کھلی طور سے سب جانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے کل لکھا کہ اگر کوئی آدمی پیدا ہو اور دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، پھر بھی اس کے پیچھے جانے والے کچھ بیوقوف پیدا ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے آج جتنے بھی ایسے الٹے سیدھے پیدا ہوتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ مل ہی جاتے ہیں ان کو۔ یہ جہالت ہے، دین کے تعلق سے لا علمی کا مظاہرہ ہے۔ بہرحال بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے، سمیٹ کر میں لانا ہوں کہ وہ جو اس نے پیش کیا، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبی مانا، پہلے تو یہودیوں نے مانا ہی نہیں مانا، اس قدر ستایا کہ سولی پر چڑھانے کو تیار ہو گئے۔ اللہ نے اٹھا لیا آسمان پہ، ان کا عقیدہ ہے ہم نے سولی پہ چڑھایا، وہ تفصیل میں بھی پیش کرتا، بعد میں آئے گی واقعے میں۔ ایک طرف مانا نہیں تو قتل کر دینے کی کوشش کی، اور جب مان لیا تو شیطان نے کہا اللہ کے بیٹے، یہ بھی مان لیا۔ یا تو مانا نہیں جو تھے، یا مانا تو وہ بنا دیا جو نہیں تھے۔ تو یہ غلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے الوہیت کا درجہ دلا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ قید بابل میں بنی اسرائیل کی، کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا، بخت نصر یا جو بھی تھا، اس نے سارے توریت کے نسخے جلا دیے، ختم کر دیے، تو دنیا میں بولتے ہیں توریت تھا ہی نہیں۔ تو حضرت عزیر جو تھے، انہوں نے جو ہے، ویسے حضرت عزیر کے بھی نبی ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال تو حضرت عزیر نے اپنے حافظے کی بنیاد پر، ان کو توریت یاد تھی تقریباً، تو اپنے حافظے کی بنیاد پر توریت پوری جیل میں رہتے ہوئے لکھ دی، قید میں رہتے ہوئے۔ اور اسی لیے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جب توریت لکھی گئی تو اس میں توریت عبرانی یا سریانی زبان میں تھی، عبرانی زبان میں، لیکن جب انہوں نے قید بابل میں توریت لکھی تو اس کتاب میں کچھ بابلی زبان کے الفاظ بھی آ گئے۔ اس سے مانا ہوا کہ جہاں جہاں کچھ چیزیں لفظی طور پر بدلی، چاہے وہی رہی ہو۔ بہرحال یہودیوں کا یہ عقیدہ بنا کہ عزیر نے توریت اپنے طور سے لکھ دی جو ضائع ہو گئی تھی، تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ دعویٰ کیا۔ تو حضرت عزیر کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا یہود نے۔ اب یہ ان کو اللہ سے ملایا۔ قرآن نے بتایا کہ یہود و نصارہ کا ایک گمراہی یہ تھی
کہ وہ اپنے علماء کو، رہبان کو، یعنی رہبان پیر کے لیے، آج جیسے پیر لوگ ہیں نا، خانقاہیت والے صوفی لوگ، وہ راہب عبادت گزار، ہاں، اور علماء جو مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، جو بھی عالم اہل علم. تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، احبار علماء کو، رہبان مشائخ کو، بزرگوں کو، پیروں کو، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ارباب، رب کی جمع، رب بنا لیا. حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس آ کے جب آیت سنے تو کہا اللہ کے رسول، ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رب بنا لیا تھا، لیکن ایسا تو تھا نہیں، ہم نے ان کو رب نہیں مانا، ان کی عبادت نہیں کی. تو عرب نے کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تم حلال مانتے، وہ جس چیز کو حرام کہتے تم حرام مانتے؟ کہا ہاں یہ تو تھا. کہا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کی عبادت ہے. ایمانداری سے، ہاں، ایمانداری سے آج بتائیے کہ ہمارے مسلمانوں میں آج کی تاریخ میں کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی پیر صاحب کو مانتا ہے، کسی امام کو مانتا ہے؟ وہ حنفی، شافعی، مالکی کو بھی کہہ رہا ہوں، حالانکہ جو پرانے حنفی، شافعی، مالکی ہیں آج کی طرح نہیں ہے، دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، دھیان رکھیے گا. ان کا عقیدہ ان کے عقیدے کے جیسا نہیں ہے. تو پریکٹیکل میں چاہے زبان سے وہ یہ نہ کہیں کہ ہم امام کے حلال حرام کو حلال حرام مانتے ہیں، یہ چاہے زبان سے نہ کہیں، لیکن عملی طور سے ان کا یہ مسلک ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اگر ہمارے مسلک کا یہ معاملہ آ جائے کہ یہ چیز حلال ہے، تو اب حدیث آ جائے گی کہ وہ حرام ہے، تب بھی نہیں مانیں گے. آج ایسا ہے کہ نہیں کہ مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگا سکتے ہیں، چاہے وہ ناجائز والا ہی اصول ضابطہ کیوں نہ ہو، بینکنگ سسٹم میں سودی لین دین کر سکتے ہیں، ہندوستان میں ترقی کے لیے اب اس کی ضرورت ہے. بیمہ کر سکتے ہیں جیب میں، جو بیمہ کے ایجنٹ مسلمان جو ہے وہ فتویٰ لے کے گھوم رہے ہیں، کئی حرام کو حلال بنا کے گھوم رہے ہیں. حلالے کو بتا دیا کہ حرام ہے، لیکن اس کا کرنے سے پہلے خاوند کے لیے بیوی حلال ہو جاتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے، سامنے کی چیزیں ہیں، پریکٹیکل میں ہم معاشرے میں اس کو دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ حرام کو حلال نہیں بول رہے ہیں؟ اور جب وہ بول رہے ہیں تو عام آدمی مان نہیں رہا ہے، تو کیا یہ وہی نہیں ہے جس کو اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنے علماء اور رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا؟ تو مسلمانوں نے بھی نہیں بنایا. یہی ہے غلو، حد سے بڑھا دیا، جو ان کا درجہ ہے وہ نہیں ہے. علامہ حالی کی وہ نظم اور وہ اشعار یاد رکھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. بہت اچھا انہوں نے قرآن عزیز کی ترجمانی کہ وہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، ہاں، کرشمہ ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر. ایسے اور بھی اشعار ہیں. پھر آگے کہا انہوں نے کہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، مسلمان کے لیے راستہ کھلا ہے، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، ہاں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہود و نصارہ نے کہا اللہ کے بیٹے، اور مسلمان کیا بولتا ہے؟ وہی بات دوسرے لفظوں کو چینج کر دیا کہ نور مجسم ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی نور ہے اور اس کا ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے. یہ تو صرف رسول کے بارے میں کہا کچھ لوگوں نے. کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے وجود سے ساری چیزیں نکل کے بنی ہیں، آسمان، زمین، پیڑ پودے، پہاڑ، سمندر، انسان، حیوان، پرندے، چرندے، درندے، سب اللہ سے نکلے، سب میں اللہ ہے، وحدت الوجود. یہ یہود و نصارہ کے عقیدے اور کفر سے زیادہ بھیانک کفر ہے. جملہ میرا یاد رکھیے، تحقیق کیجئے، پوچھئے، بتائیے. جو ناراض ہوتا ہے اس کو بھی بولیے کہ مولانا یہ کہہ رہے تھے اور ان کے پاس دلیل ہے. دلیل علامہ ابن ابی العز حنفی نے لکھا کہ نصارہ نے صرف یہ مانا کہ حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ نے حلول کیا. ان کے ہاں کئی فرقے ہیں، تین کو جب اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو اس کی الگ الگ تشریح کرتے ہیں کہ پہلے انسان تھے، بعد میں اللہ نے حلول کیا تو بیٹے بن گئے، اللہ نے بیٹے کی شکل میں پیدا کیا، اور الگ الگ تشریح کرتے ہیں. عیسائیوں میں الگ الگ فرقے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے حلول کیا یا اللہ ہے، یہ ایک حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات نا، کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ مانا، اللہ کا جز مانا. تو قرآن نے کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ ایک آیت ہے، اور بھی جگہ ہے کہ ان لوگوں نے یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے. تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا الہ کہنے والوں کو اللہ نے کافر کہا کہ نہیں کہا؟
تو اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے کو کافر کہا، تو جو لوگ ہر ایک کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، کتنے بڑے کافر ہوں گے. سارے وحدت الوجودی غور کریں، ان سے بڑا مشرک اور کافر کوئی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا کفر، سب سے گھناؤنا شرک ہے. اور مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگ، بہت سے 2 4 5 7 ہزار 2000 نہیں، لاکھوں میں ملیں گے، یہ مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور قرآن حدیث کے خلاف یہ شرک اور کفر بھی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ غلو. یہ یہود و نصارہ نے جو نبی کو بڑھا دیا نا، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، وہ جفا ہے نبی کے ساتھ. تو یہاں یہ انہوں نے اتنا کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم مسلمانوں سے کہا تم مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، ہاں، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا. کتنی کلیئر تعلیم، کتنی صاف. اللہ کے رسول جانتے تھے نا، علم تھا. اللہ تعالیٰ کا تو علیم و خبیر ہے. دنیا میں کیسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جانتے ہیں، عقیدت سے شرک میں پڑتے ہیں. اور مسلمان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے یا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے بعد مخلوق میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ ماں باپ سے بھی زیادہ، شوہر بیوی سے بھی زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب جب سب سے زیادہ محبت ایمان ہے ہی ہمارا، تو شیطان اس محبت کو تھوڑا سا بڑھا دے اور یہ کہے کہ اللہ کے رسول ہی نہیں، اللہ کا جز ہے. وہی جو مستوی عرشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یہ شعر اور اس قسم کے اشعار بہت کامن ہے، عام ہے، بیان کیے جاتے ہیں. اور بعض ہمارے اہل علم پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ شعر شاعری میں چل جاتا ہے، ادب میں. دھیان رکھیے گا، عقیدے کی بات بتا، ادب اور شاعری میں بھی عقیدے کا غلو اور عقیدے کی خرابی نہیں چلتی، نہیں چلے گی، نہیں چلنے دینا. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک شادی میں گئے، وہاں بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی، کچھ دف بجاتے ہوئے، ہلکا پھلکا، یہ آج والی موسیقی نہیں ہے. تو اس میں سے ایک بچی نے کہا، شعر پڑھتے پڑھتے شعر کے درمیان بطور شعر ایک مصرع پڑھا، وفینا نبی، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اسے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کل کی بات، کل کیا ہوگا یہ جانتا ہے. یہ شعر پڑھا، یہ مصرع پڑھا. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یہ جملہ، کہا دعی ھذا، یہ مت بولو، یہ چھوڑ دو. وقولی باللتی کنت تقولین، اور جو پہلے پڑھ رہی تھی کہہ رہی تھی وہی کہو، یہ مت کہو. اللہ کے رسول نے شاعری وائری میں بھی اس کو برداشت نہیں کیا. تو یہ غلو نہیں چلے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عرش پر تھا وہی مدینے میں آ گیا. اگر یہ مان رہے تو اللہ کا بیٹا کہنے میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ الفاظ بدل گئے، تعبیر بدل گئی. آپ کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کا جز ہے، خالق مخلوق الگ ہے. میں نے بار بار کہا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ، آپ عبد ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو اپنے بندے کو لے کے چلا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہوا قرآن نے ذکر کیا، تو وہاں عبد کہا اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ بتایا کہ دیکھو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان اور آسمان سے ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ رہے ہیں. لیکن ایسا کرنے کے باوجود بھی یہ دھیان رکھیے، ایسا ہونے کے باوجود یہ دھیان رہے کہ اللہ کے رسول عبد ہے، اور پاک وہ ذات ہے جو لے گئی. اس کی قدرت تھی جو یہ سفر کروایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت نہیں تھی. وہ عبد ہے، معبود نہیں ہے. وہ رسول ہے، اللہ نہیں ہے. یہ دھیان رہے. آپ صاحب وحی ہے، یہ امتیاز ہے. آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، ہم نے پڑھا. صاحب کوثر ہے، صاحب مقام محمود ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین یوم القیامہ. اللہ نے یہ درجہ دے رکھا ہے. جو درجات دیے ہیں سب ہیں قرآن میں، حدیث میں، لیکن بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہے. یہاں ایک بات، تھوڑی بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن بڑی پیاری ہے، کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. شارٹ کر کے بولتا ہوں کہ ہم اچھے بندے بنے، کامل بندے بنے. ہم کو، آپ کو، یعنی انسان اور جن کو کس لیے بنایا اللہ نے؟ بندگی کے لیے، عبد بننے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ کہ ہمارے اور آپ کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بنے. تو نمونہ کس چیز کا بنیں گے؟ کس چیز کا نمونہ بنے گے؟ جس کے مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی کا نمونہ بنے گا نا. تو عبد بننے کا نمونہ بتائیں گے نا.
اس لیے اللہ کے رسول جب ہمارے لیے سمپل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے، تو اللہ کے رسول جو نمونہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ عبد کامل کا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سارے انسانوں میں عبدیت میں سب سے کامل ہے، تو یہ اللہ کے رسول اللہ کی سب سے بڑی کامیابی، سب سے اونچا مقام ہے کہ جس مقصد کے تحت تمام انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا، اس مقصد کو پورا کرنے میں سب سے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے، انسان ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے گستاخی کر رہے ہیں۔ گستاخی آپ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی عزت کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا عبد کامل ہے، ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو مقصد کو پورا کرنے کے سب سے اعلیٰ مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ بندے ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ ہے، بندگی کے دائرے سے باہر ہے۔ تو یہ بات دھیان رکھیے کہ جب اللہ نے بندگی کے لیے ہم کو پیدا کیا، تو ہر بندہ اسی اعتبار سے اونچا درجہ پاتا جائے گا جتنا بندگی میں وہ اونچا ہوتا جائے گا۔ بندگی میں، اللہ کی عبادت ریاضت میں، اس کے احکام کی پابندی میں جو جتنا آگے ہوگا اس کا مقام اتنا اونچا ہوگا۔ اب ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں صوفیہ کہ کوئی آدمی طریقت و سلوک پر چلتے چلتے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ شریعت ثابت ہو جاتی ہے، اب اس کو نماز روزہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، آگے آئے گا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ غور کیجیے کیا زبردست استدلال کیا علماء نے اس آیت سے، کہ اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا، حضرت عیسیٰ اپنے قوم سے کہہ رہے کہ اللہ نے مجھے تاکید کی ہے، وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، بالصلاۃ نماز کی، والزکوٰۃ زکوٰۃ کی، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں۔ تو ایک نبی کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھ کو نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ہاں۔ اور ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی طریقت اور سلوک کے درجے پہ آگے بڑھتے ہوئے مجذوبیت جذب ہو جاتا ہے تو اس پر سے شریعت ساقط ہو جاتی ہے، اب اس کو نماز روزہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ یہ بکواس، یہ بہت بڑی گمراہی ہے انبیاء کے طریقے سے ہٹی۔ بات تھوڑی پھیل گئی، لیکن ساری باتیں موضوع سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ اور انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ مجھے نصارہ کی طرح مجھے حد سے نہیں بڑھانا، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا۔ تو اب غلو کے یہ مظاہر یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، میں تھوڑا سا ذکر کروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور ہے، جو مجسم تھے، اس سلسلے میں کچھ حدیثیں گڑھ لی، بنا لی، جھوٹی حدیثیں کہ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ ایک حدیث بنائی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لولا کما خلقت الافلاک، اے رسول اگر آپ نہیں ہوتے تو میں افلاک کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ یہ بالکل جھوٹی حدیثیں ہیں اور قرآن و حدیث کے ثابت شدہ مضامین کے خلاف ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید کے لیے، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول کے لیے پیدا کیا، تو کون سی بات مانیں گے؟ حدیث ہے ہی نہیں، یہ جھوٹی حدیثیں اس طرح بنائی گئی، ٹکسال میں گڑھی گئی اور عوام میں مشہور کر دی گئی۔ ایسی بہت سی روایتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم کہا۔ دیکھیے نور ہم بھی کہتے ہیں رسول کو، لیکن کون سا نور ہے ہم؟ جی بہت اچھے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، نور ہدایت ہے، نور مجسم نہیں ہے۔ اگر آپ نور مجسم کہتے ہیں تو پھر مجسم کون سا نور ہے؟ فرشتوں والا نور بولیں گے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، نور مخلوق ہے نا وہ، تو آپ فرشتوں والا نور بنا رہے ہو، فرشتہ بتا رہے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر انسانوں کے لیے نمونہ کیسے ہوں گے؟ اشرف المخلوقات انسان ہے کہ فرشتے ہیں؟ اگر اللہ والا نور کہہ رہے ہو تو وہی اللہ کے بیٹے والی بات ہو جائے گی۔ تو نور مجسم نہیں، نور ہدایت ہے، اور مٹی سے ہی بنے ہیں۔ ہاں، عبداللہ اور آمنہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نور، اور بعض اللہ کی صفات سے متصف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پکارتے ہیں تو اللہ کے رسول سنتے ہیں، محفل میلاد میں آپ آ جاتے ہیں، اللہ کی طرح ہر سنتے ہیں، آپ نے سمیع بنا دیا اللہ کی طرح، اللہ کی صفت میں شریک کر دیا، شرک اکبر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، ہماری حاجت پوری کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا ایسا کیجئے، پکارتے ہیں اس طرح، تو مخاطب سمجھ کے جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ حکایتاً جو قرآن حدیث میں پڑھتے ہیں وہ حکایتاً ہے، آپ پکار رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری سن رہے ہیں، آ رہے ہیں، شرک اکبر۔
توبہ نہیں کی کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا آدمی سجدے پہ مر گیا تو معمولی بات ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی کئی چیزیں مشہور کر دی. آپ عالم الغیب، کتنی صاف صاف قرآن میں تعلیم ہے. آپ نے بار بار کہا میں غیب نہیں جانتا، قیامت کب ہوگی مجھے نہیں پتا. قرآن نے کہا قل لا یعلم من فی السماوات والارض قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آپ کہہ دیجیے کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. اب اس میں تفصیل ہے، جو جانتے ہیں وہ اللہ نے بتایا ہے تو جانتے ہیں، اور رسول کو جو بتایا رسول نے امت کو بتایا، آپ کو ہم کو بتایا. ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت ہے جہنم ہے اللہ ہے ہم نہیں دیکھا. فرشتوں کو مانتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے. یہ جو انبیاء کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نہیں دیکھا لیکن مان رہے ہیں کیونکہ اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا کہ ایمان بالغیب ہے. تو غیب بتایا تو مانا. ہم خود سے نہیں جانتے، اللہ کی طرح کوئی جاننے والا نہیں. اب ایسا اگر کسی نے کسی کو مانا کہ اللہ کی طرح کوئی غیب جانتا ہے تو اس میں اہل سنت والجماعت میں کسی کا اتفاق، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ کافر ہوگا، کیونکہ یہ خصوصیت اللہ کی ہے. جو لوگ نجومی کاہن کے پاس جاتے ہیں، آج کل میں نے سنا ہے کہ کمپیوٹر پہ وہ ایپ آتا ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں آپ ڈال کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا حال کیا ہوگا. علم جیوتش ہماری جو گورنمنٹ آج کی ہے، ان کا جو فکری دھارا ہے، وچار اور فکر ہے، اس کی بنیاد پر یہ اپنے دھرم کی بنیاد پر جیوتش ودیا مانتے ہیں، علم نجوم کو. ہاں، پچھلی سرکار میں اٹل بہاری واجپئی کے ٹائم پہ مرلی منوہر جوشی وزیر تعلیم بنے یا کون بنے تھے، تو انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کالجز میں جیوتش ودیا کو نصاب میں داخل کر دیا جائے. بڑی مخالفت ہوئی تو روک دیا گیا، لیکن ان کی فکر میں یہ ہے، یہ کوشش کرتے ہیں. تو بہت سے ہمارے مسلمان اس چیزیں کو، ایسی چیزوں کو ماننے لگے. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اخباروں میں بھی ستاروں کا حال، قسمت کی چال یا ستاروں کی چال اور قسمت کا حال، اس طرح کی چیزیں چھپتی ہیں. لوگ پڑھتے ہیں میری یہ ڈیٹ آف برتھ ہے اور آج کا فلاں دن ہے اور آج موسم ایسا ہے اور بلی نظر آ گئی، کتا بھونک دیا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ کفر کی باتیں ہیں، شرک کی باتیں ہیں. تو بہرحال اس سلسلے میں غیب کی بات جاننا، کسی اللہ کے سوا کسی کے بارے میں اگر عقیدہ رکھیں تو یہ کفر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مختار کل تھے، یعنی پورا اختیار رکھنے والے، جو چاہے کر لے. بتائیے یہ صحیح ہے کیا؟ یہ آپ جو چاہتے کر لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور کا لفظ استعمال کر کے اگر اس طرح بولا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم صرف اتنا کہو اکیلا اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. اکیلا اللہ جو چاہے، یہ دھیان رکھیے گا. ہاں، آپ کا شکریہ اور اللہ کا شکر ہے اور آپ کا نہیں بولنا چاہیے، ایسے منع ہے. اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے، شرک ہے یہ. آپ نے اللہ کا بولنا کیسے چاہیے، یہ سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. بہت سی حدیثیں، ایک دو نہیں ہے، کئی ہے، کہ اللہ اور اللہ کے بعد آپ. جیسے وہ فرشتہ آیا تھا نا، وہ ایک برس کا بیمار، اور اس کو 3 لوگوں کو آزمایا گیا، ایک کو گائے، ایک کو بکری اور ایک کو اونٹ دیا. ان کو اچھا، گنجے کو اچھا کر دیا، اندھے کو اچھا کر دیا. پھر خوب جانور جب ہو گیا تو بعد میں فرشتہ آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں. اب اللہ کا سہارا ہے اور اللہ کے بعد آپ کا. اللہ اور آپ نہیں کہیں گے، اگر اور کہیں گے تو یہ ناجائز ہوگا، اور ثم یعنی پھر کہیں گے تو یہ جائز ہوگا. بہرحال تو کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں صحابی نے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے فوراً ٹوکا کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ نہیں، صرف اللہ کے چاہنے سے کہو، یعنی میرے چاہنے سے نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے کتنی چیزیں آپ چاہتے تھے. آپ چاہتے تھے نا، مرنے کے وقت تک کوشش کی اپنے چچا ابو طالب کے کلمہ پڑھ لیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے. چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیں؟ پڑھے. کفار مکہ کو آپ نے دعوت دی. یہ میں چچا کی بات کر رہا ہوں جو سہارا تھے، ساتھ میں رہتے تھے، ان کا نہیں ہوا. تو کفار مکہ میں ابو جہل ہے، ابو لہب چچا تھا وہ بھی، ہاں ابو لہب ہے، اور دوسرے رشتہ دار ہیں. کیا آپ نے ان کو دعوت نہیں دی اسلام کی، توحید کی؟ دی نا. چاہا کہ نہیں چاہا؟
آپ تو اتنا فکر مند ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ میری قوم مسلمان ہو جائے, میری قوم جہنم سے بچ جائے. لیکن بہت سے لوگوں نے اسلام نہیں لایا. اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دی جگہ جگہ. تو آپ چاہتے ہوئے بھی ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دے سکے. کل ہم نے پڑھا قرآن کے بارے میں سورہ احد میں اللہ نے کہا غزوہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے تناظر میں کہ اے رسول آپ کا معاملے میں اختیار نہیں ہے. اللہ نے ابو طالب کے بارے میں اتارا کہ انک لا تہدی من احببت, آپ جس سے محبت کرتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر محبت, ورنہ مشرک سے دل کی محبت نہیں ہونا چاہیے, وہ الگ ہے فطری. تو آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو پھر اب جب قرآن اتنی صاف صاف باتیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا, اللہ کے چاہنے سے ہوگا, پھر آپ مختار کل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا ہو گیا. مطلب یہی جیسے کہ بھئی ایک آدمی اسلام قبول کرے نہیں ہوا, اور ایسی چیزیں بہت سی مثال دی جا سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ غلو کے مظاہر ہیں. آپ کو نور مجسم ماننا, عالم الغیب کہنا, مختار کل کہنا, حاضر و ناظر ماننا, یہ کہنا کہ مصیبت مشکلات ہیں تو ہم پکار لیں گے. میں نے تو یہاں دیوبندی حضرات کو وہ ایک شعر بولتے ہیں, اے رسول کچھ وقت تو برا, امت پہ تیرا وقت بہت برا پڑا ہے, ایسا کچھ شعر ہے نا, مجھے یاد نہیں ہے. ہاں میں نے دیوبندی حضرات کو بھی کہتے ہوئے سنا کہ اے رسول مدد کر, امت پہ تیرے وقت بہت برا پڑا ہے. یہ شرک ہے بھائی. اللہ کے رسول کو آپ پکار رہے ہیں تکلیف سے دور کرنے کے لیے. اور آدمی کو سب سے زیادہ چوکنا, میں پھر سے کہوں, کچھ بھی ہو جائے, کوئی کتنا بھی ناراض ہو, آپ کوشش کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کروں گا. کیونکہ اگر شرک پہ مرے کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. شرک اکبر اگر ہے, کوئی نیکی کوئی نماز عبادت قبول نہیں ہوگی. سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا اور چوکنا رہنا چاہیے شرک. ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے موحد تھے, بتوں کو توڑنے والے, لڑنے والے, ہر ایک سے لڑ گئے, نمرود سے بھی, باپ سے بھی, قوم سے بھی, کہیں نہیں مصالحت کی شرک سے اور اہل شرک سے. لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں دیکھیے, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کے پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کو پوجیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں, کیا آپ میں سے کوئی, ہم میں سے کوئی ہے جو بت کو پوجے گا؟ جان بوجھ پوجے گا؟ آپ کو ہم کو ایسا ڈر لگتا ہے کہ ہم پوجیں گے؟ پوچھ سکتے ہیں نہیں نا. ہم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں, تو سیدنا ابراہیم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے تھے, لیکن دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے, یہ احتیاط ہے, یہ شرک کی شناعت اور قباحت اور اس کی برائی ہے کہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بہت دور ہونے کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں کہ شرک نہ کروں میں, اللہ مجھے بچانا. تو ہمیں کتنا چوکنا رہنا چاہیے, کتنا بیدار رہنا چاہیے اس چیز میں. بات لمبی ہو گئی, لیکن ہمارے دین کی ایسی بنیاد ہے جو آج مسلم سماج میں بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا ایک بہت بہت بڑا طبقہ, بڑی تعداد ایسی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بعد بہت سارے بزرگان کے سلسلے میں ایسے غلو کے مظاہر کا شکار ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنا عقیدہ خراب کرتی ہے. اور جب عقیدہ خراب کر کے شرک کا ارتکاب کرتی ہے تو قرآن حدیث کا یہ فیصلہ ہے, ہم نہیں کہتے, ہم فتویٰ بھی نہیں دیتے, قرآن حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرے گا, یہاں تک کہ نبی بھی شرک کریں گے, تو ان کی ساری نیکیاں برباد. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ, کتنے مسلمان کئی میدان میں کتنی محنت کرتے ہیں. ابھی رمضان آیا ہے, مسجدیں بھری ہوئی ہیں, ہر مسلک کے لوگ پڑھ رہے ہیں نمازیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, روزہ افطار کرواتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں, وہ جو بھی ہے اختلاف کے ساتھ 8 پڑھے 20 پڑھے پڑھتے ہیں, اور بہت ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اعتکاف کریں گے. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, یہ سب محنت کرنے کے بعد آپ بہت مزدوری کریں, مزدوری کر کے کوئی کام کریں, محنت کریں, کوئی پروجیکٹ پر عمل کریں کہ ہماری کمپنی نے, سیٹ نے, مالک نے دیا ہے, اور سب کرنے کے بعد جب آپ سیلری اور تنخواہ لینے جائیں اور کہیں کہ آپ نے کام صحیح کیا ہی نہیں, آپ تنخواہ کے مستحق ہے ہی نہیں, تو کیسا لگے گا؟ لیکن پھر بھی 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی تو آپ آگے کور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد تو دوبارہ چانس نہیں ملنا ہے. اگر آدمی شرک کر کے مر گیا, کفر کر کے مر گیا, شرک اکبر کفر,
اور جا کے بولے گا کہ میں نے بہت نماز پڑھی، فضائل پر نوافل بہت پڑھی، بہت عمل کیا، خوب خرچہ کیا، اتنے اتنے کروڑوں خرچ کرتا تھا مہینے کا، سال کا، تو اللہ کہے گا تو نے شرک کیا تو قبول کیسے ہوگی؟ تو نے سنت کے مطابق کیا نہیں تو قبول ہی نہیں ہے تیرا عمل، کوئی وزن ہی نہیں ہے اس کا، کیسا لگے گا؟ وہاں تو سیکنڈ چانس بھی نہیں لگا کہ آگے کور کر لے۔ تو اس بارے میں ہم کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ خطرہ جس کے تعلق سے غلو کا ہے وہ نبی کی ذات ہے، کیونکہ مسلمان سب سے زیادہ احترام، عزت، محبت، عقیدت نبی سے رکھتا ہے مخلوق میں، تو یہاں زیادہ چانس ہے کہ شیطان بہکا دے گا، اور یہ بات اللہ کے رسول بھی جانتے تھے، اس لیے قدم قدم پر آگاہ کہ دیکھو دیکھو مجھ کو حد سے نہیں بڑھانا، یہ بھی ایک حدیث پڑھی، دیکھو میری مر جانے کے بعد میری قبر کو مسجد نہیں بنانا۔ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، آپ نے منع کر دیا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں بیچ میں مرنے سے وفات سے 5 دن پہلے، وفات سے تھوڑی دیر پہلے یہ آپ نے کہا، بار بار کہا کہ میری قبر کو مسجد نہیں بنانا، میری قبر کو بت نہیں بنانا، آپ نے کہا۔ یہاں کہا کہ مجھ کو اور اللہ کے برابر مت بناؤ، ماشاء اللہ و شیطا۔ وہاں کہا کہ اللہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے میرے مقام سے اونچا اوپر اٹھاؤ، غلو کرو۔ بار بار کہا کہ دیکھو مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا، میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں اس لیے اطاعت ضروری، اونچا مقام ہے، لیکن بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں اس لیے پوجنا نہیں، مانگنا نہیں، میرے مقام سے مجھے بڑھانا نہیں، بار 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 بار۔ کیوں؟ یہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہہ دو غیب نہیں جانتا، کہہ دو میں فرشتہ نہیں ہوں، اگر غیب جانتا تو بھلائی ہی بھلائی کرتا، کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی اس راستے پہ جاؤ گے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے، تو نقصان والا کام ہی نہیں کریں گے اگر غیب معلوم ہوتا۔ اللہ کے رسول کے سامنے آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، کئی ایسے نقصان والی چیزیں ہوئی، حضرت عائشہ پر الزام لگا تو آپ تحقیق کر رہے ہیں، جب قرآن آیا تب صحیح بات پتہ چلی۔ تو اگر غیب جانتے تو یہ سب باتیں، یہ تکلیفیں ہوتی کیا؟ مختار کل ہوتے تو غزوہ خیبر میں خیبر کے قلعے کو مہینے بھر تک موسم کی شدت کے ساتھ جو ہے محاصرہ کر کے بیٹھے رہتے، تکلیف جھیلتے، صحابہ کو بھی جھیلواتے۔ ایک ہی اشارے میں جو ہے خیبر کا قلعہ فتح کر لیتے، نہیں ہوا ایسا۔ اس کا مطلب آپ بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی خوبی، کوئی صفت، طاقت اللہ کے رسول میں بھی اور میں بھی نہیں، اور جب اللہ کے رسول میں نہیں ہے تو بات کے دوسرے لوگوں میں، اولیاء صالحین میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنی کلیئر تعلیم ہے، واضحات ہے۔ تو بہرحال انبیاء کے قصص کو پڑھنے سے پہلے ہم جو چیزیں جان رہے ہیں اس میں یہ غلو کے مظاہر ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ہمارے سامنے جو کتاب ہے، انہوں نے ایک چیز دی کہ ہم نے بہت سی مساجد میں دیکھی، عربوں میں اس کا بڑا لحاظ ہے۔ ہم نے بعض جگہ دیکھا کہ مسجدوں میں لکھتے ہیں اللہ اور اس کے برابر میں لکھتے ہیں محمد، تو گویا یہ بھی ایک طریقے سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے لیول میں کر رہے ہو۔ اگر لکھنا ہی کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ اوپر نیچے ہونا چاہیے۔ یہ غلو ہے کہ آپ ایک شکل میں اللہ کے برابر کر رہے ہو، بہت اہم بات ہے، اور آج بہت سارے ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ایک بات یہ کہتے ہیں، اب ایک بات انہوں نے اس میں یہ بھی کہی کہ اب کوئی اعتراض کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لکھتے ہی ہے نا ساتھ میں، تو کہا کہ یہ 2 شہادت ہے جس سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں محمد رسول اللہ یا قرآن حدیث میں جب اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ متابعت میں اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت کے تابعیت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے ضمن تابعیت میں یہاں ایک ضرورت ہے، اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح آپ لکھ رہے ہیں تو یہاں کوئی مقصد تو ہے نہیں کہ آپ شہادتیں یا کچھ اس طرح پیش کر رہے ہیں، تو یہاں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کو آپ مان رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ویسا ہی محبت کو مان رہے ہیں، یہ لحاظ کرنا چاہیے۔ میں اس کو صحیح مانتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں اس پر غور بھی نہیں لوگ کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے غلو کے مظاہر میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، آپ دھوپ میں بھی چلتے تھے تو سایہ نہیں تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ کیوں نہیں تھا سایہ؟ بولے سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر سایہ رہتا تو کوئی اس کو جو ہے رون دیتا، جیسے میں آپ کا سایہ یہاں پڑ رہا ہے اور یہاں سے کوئی گزرا تو آپ کا پیر پڑ رہا ہے آپ کے سایہ پہ، تو کسی کا پیر نہ پڑے اس لیے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ ہم بتائیے تو یہ کہاں سے لا رہے ہیں دلیل؟ کہاں سے؟ کڈنی سے۔ میں اس کو کڈنی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ لطیفہ ہے۔ ایک سردار جی نے صحیح جواب دیا، سر نے کہا واہ سردار جی بہت صحیح جواب دیا، تو بولا کڈنی سر، اس کے تناظروں میں نے کہا، تو وہاں سے دلیل لائی جہاں پرندہ پر نہ مارے چرندہ چر نہیں، تو کہا لماذا، یہ اس لیے کہ
یہ کہتے ہیں کہ نبی کا سایہ اس لیے نہیں تھا تاکہ آپ کے سائے پر کوئی روندے نہیں. ہاں اب ایک طرف یہ بات ہے، بتائیے کہ یہ بے عزتی ہو گئی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا، ثابت ہے قرآن حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے، رباعیہ آگے کے 4 دانت. آپ کے رخسار مبارک میں آپ کے خود کی کڑیاں دھنس گئی، خون نکل گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ایسا ہوا آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا. اور جب آپ ایک مرتبہ مکہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے تو کافروں نے لا کر آپ کی بدن پر اونٹ کی اوجھ ڈال دی. تازہ اونٹ کٹا ہوا تھا، اس کی اوجھ اتنے وزندار تھی کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے. بعد میں حضرت فاطمہ وغیرہ آئی اور انہیں ہٹایا روتے روتے، صفائی کی. تو یہ ہوا بھائی، یہ تو انسان اور بشر کے ساتھ ہو رہا ہے نا، نبی کی مخالفت ہو رہی ہے نا. تو یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے کہ وہ مشقتوں میں جا رہے ہیں، ہمارے لیے نمونہ بن رہے ہیں، مخالفتیں جھیل رہے ہیں، دانت ٹوٹ رہا ہے. تو اس سے آپ کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے. سائے میں پیر کسی کا پڑ جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ بے عزتی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے دانت ٹوٹنے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سیرت میں، اللہ کے رسول کو جو اذیتیں دی گئی، آپ کے جسمانی، ذہنی، فکری، ہر طرح سے ستایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیوں نہیں بچا لیا؟ جب سایہ نہیں رکھا تو جو سایہ نہیں رکھتا کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ حالانکہ بعض روایتوں سے آپ کے سائے کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ہجرت والی حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انبیاء کرام پیدا ہوتے ہیں تو ختنہ کیے کرائے رہتے. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی کسی نے سنا؟ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں سنا ہے. دیکھیے ہمارے بزرگ ہیں، وہ یہ چیز مشہور ہے، ہم نے بھی سنا ہے. لوگ کہتے تھے کہ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ پہلے سے ہوا ہے. میں نے بعض لوگوں سے سنا، دیکھا نہیں کہ ایسا کچھ بچوں کا دیکھا گیا کہ پیدا ہوئے تو مختون ہے. اب ہمارے ابھی کچھ لوگ سن لیں گے تو پیر صاحب کے تعلق سے تو ایسے بہت سے پیر مل جائیں گے. ہمارے یہاں ایک بورڈ لگا تھا کسی مزار پہ، بابا میں نام بھول گیا، ان کی خصوصیت بتائی تھی کہ اگر کوئی حاملہ عورت ان کے مزار پہ چلی گئی تو وہ اب سزا کے طور پہ شاید بتا دیں کہ ان کے مزار پہ اگر حمل کی حالت میں کوئی عورت چلی جاتی تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا خطرہ ہوا رہتا تھا. میں نے کہا یہ تو بہت کام کی بات ہوتی ہے، اگر ایسا ہے تو ساری حاملہ عورتوں کو وہاں گزارنا چاہیے تھا، کیونکہ ختنہ بہت خطرناک سنت ہے. تو یہ مشہور ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء مختون پیدا ہوتے تھے. کیا یہ صحیح ہے؟ تو ہمارے شیخ نے کہا کہ ایسی کوئی بات دلیل کے طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نہ ہی کسی اور نبی کے بارے میں. لیکن صحیح بخاری کی میں ایک چیز ہے جس سے یہ چیز رد ہوتی ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نے ختنہ کروایا جب کہ آپ کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی. اور دوسری حدیثیں ہیں، یہ صحیح بخاری کے علاوہ حدیثیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کروانے والے حضرت ابراہیم ہیں. تو بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ ختنے والے نہیں تھے اتنے دنوں تک. 80 سال کی عمر میں ختنہ کروایا سب سے پہلے، اس کا مطلب مختون پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہ بغیر پیج والی، بغیر سند والی روایت ہے جو لوگ کہتے ہیں، مشہور ہے لوگوں میں. اسی طریقے سے ایک غلو کی ایک شکل یہ کہ ہر بات میں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ اور رسول کو زیادہ معلوم ہے. آج کامن ہے، میں نے بعض اہل حدیثوں کو بھی دیکھا، دھیان نہیں دیتے، لوگوں کی سنا کے بغیر غور کیے اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی بولتے ہیں، ارے اس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں. یہ بہت ہی غلط ہے. شریعت کے علاوہ معاملے میں آپ کہیں کہ اللہ اور رسول جانتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ ہر چیز جانتا ہے. اب آج آپ آئی ٹی کے سیکٹر کے ہیں، کسی اور سیکٹر کے ہیں، ان ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے. کیا اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے کہ رسول بھی جانتے ہیں؟ یہ دھیان ہے.
ہاں اگر اس معنی میں کہا جائے کہ شریعت کی باتیں اللہ اور رسول کو زیادہ معلوم تھی، معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن شریعت کو وہ جاننے والے تھے اس معنی میں، تو شریعت کے بارے میں یہ کسی حد تک علماء نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہاں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، کہتے تھے صحابہ کہتے تھے اللہ اور رسول بہتر زیادہ جانتے ہیں، لیکن اب ہمیں کہنا چاہیے واللہ اعلم، بس جو اللہ زیادہ جانتا ہے یہ بہتر یہ ہے۔ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے رسول کو خوش کرنا کیا بھائی، آپ شریعت پر خوش عمل کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے تو یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خوش ابھی کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کیا رسول کو پتہ چل رہا ہے، جانتے ہیں، موجود ہے۔ اس سے دوسری بدعقیدگیاں جڑ جاتی ہیں، بحث میں کی جا سکتی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ ان چیزوں میں صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، تو یہ بھی غلو ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ابھی آیت سنی تھی، یہاں شیخ نے استدلال کیا کہ آپ کہہ دیجئے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، وما یشعرون ایان یبعثون، اور کوئی بھی نہیں کوئی وہ لوگ نہیں جانتے کہ کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کب قیامت آئے گی، کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ انبیاء کو بھی نہیں معلوم ہے، تو غیب کے سارے غیب کو جاننے والے کیسے ہوئے؟ ہاں تو کہہ رہے ہیں یہ ہمیں اللہ عالم کہنا چاہیے، ہر معاملے میں نہیں، شریعت کے معاملے میں کسی حد تک ہے۔ اسی طریقے سے غلو کی ایک شکل، یہ آخری بات غلو کے سلسلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر انبیاء کو پکارا جائے، یا رسول اللہ مدد کیجئے، بچائیے، اور ایسا کیجئے ویسا کیجئے، تو اللہ کو چھوڑ کر رسول کو پکارنا یہ اللہ کا درجہ دینا ہے، یہ غلو کے مظاہر میں سے ہے، یہ شرک اکبر ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اور صاف صاف قرآن میں جا بجا بار بار الگ الگ انداز میں کہا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو، دوسرے معبود کو نہ پکارو، نہ عبادت کرو، دونوں ترجمہ کر رہا ہوں، نہ پکارو، ہاں فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ تم عذاب دیے جانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، عذاب کے حقدار بن جاؤ گے۔ ہاں اور ایک نے کہا ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، آپ بول رہے اللہ سے کیسے مانگیں گے؟ پہلے بابا کے پاس جائیں گے، ان سے اپلیکیشن پہنچائیں گے، میڈیٹر بنائیں گے ان کو۔ اگر آپ کو کسی کمپنی کا مینیجر مالک بولے کہ آپ کو کیا ہے میرے ساتھ ڈائریکٹ آپ ڈیل کر لیجئے، بات کیجئے، آئیے بات کر کے کیا نوکری ملازم یا دھندا پکا کر لیتے، آپ بولے نہیں میں ڈائریکٹ کیسے بات کروں گا، میں ایک آدمی کو بولتا ہوں، وہ آپ کے پاس آ کے میری گزارش کرے گا تو خوش ہو جائے گا وہ؟ میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ آ جا، تو بول رہا ہے بیچ میں آدمی ڈال رہا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ادعونی، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، یہ نہیں کہا بھی کہ تم سے گناہ ہوا تو مجھ سے دعا، تم ڈائریکٹ مت کرنا، کسی اور کو بولنا، نیک آدمی کو بولنا، نیک آدمی میرے سے دعا کرے گا، گنہگار دعا کرے گا، توبہ کرے گا، شرمندہ ہوگا، زیادہ پسند ہے اللہ کو۔ تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے آپ مانگ سکتے میں نہیں، وہ مانگ سکتے ہم نہیں، اللہ سب سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ اب آپ بولیں گے اللہ تیرے سے کیسے ڈائریکٹ مانگیں گے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مالکوں کا مالک ہے، صحیح بات ہے، تو پھر فلاں نبی کو بولتے، فلاں پیر صاحب کو بولتے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، نہیں سنائیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کو یہیں سے بولیں گے وہ سن لیں گے ڈائریکٹ، کمال ہے۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے وسیلہ، شیخ عبد القادر کے پاس جانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، ڈائریکٹ سنتے ہیں وہ، مطلب اللہ سے زیادہ سمیع وہ ہو گئے سننے والے۔ کتنی گمراہیاں ہیں، اور یہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا مولانا اتنی بات، بہت بڑی گمراہیاں بہت عام ہے۔ میں نے شاید ذکر کیا تھا، ہمارے ایک دوست نئے اہل حدیث، کئی سال ہو گئے، وہ بریلوی سے اہل حدیث ہوئے، انہوں نے مجھے ایک دن بتایا، میں بہت ہل گیا، ہنسی سے زیادہ مجھے حیرت ہوئی۔ ان کے سگے چچا کہا بہت قبر پہ جاتے رہتے، تو بولے میں نے ان کو قرآن کا اردو ترجمہ تفسیر دی احسن البیان، سمجھایا، نہیں پہلے میں نے سمجھایا کہ بھائی دین سیکھیے، قرآن کو ایک مرتبہ آپ ترجمے سے پڑھ لیجیے، بولے ٹھیک ہے بھتیجے دے، تو چچا کو انہوں نے لے جا کے احسن البیان دیا، اور بولا یہ آپ جب ترجمے سے ایک مرتبہ اچھی طرح سمجھ کے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے پڑھ لو، پھر اپن کچھ مسئلوں پر بات چیت کریں گے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا مقصد تھا کہ
اپنے چچا کو میں شرک اور توحید خاص طور سے سمجھا دوں، وہ قبر پرستی کرتے تھے۔ تو کہا کچھ دنوں کے بعد، قریب مہینہ 1.5 مہینہ جو بھی مدت گزری ہو، بولے میری ان کی جب ملاقات ہوئی، الگ الگ دور دور رہتے تھے، کب ملاقات ہوئی، میں نے کہا چچا پڑھ رہے ہو قرآن ترجمے والا؟ تو ان کا جو جواب ہے غور سے سنیے، وہ کیا کہتے ہیں۔ بولے بیٹا 15 پارے تک پڑھ چکا ہوں، 15 پارے تک میں نے قرآن ترجمے سے اور اس کی تشریح حاشیہ سب پڑھا، لیکن میں ایک بات سے بہت تعجب میں ہوں۔ بولے کس بات سے؟ کہا 15 پارہ ہو گیا لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا نام اور ذکر آیا ہی نہیں۔ وہ قرآن میں شیخ عبد القادر جیلانی کو ڈھونڈ رہے ہیں، بتائیے یہ کیوں ہے؟ آپ میں کئی لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے، ایک پہلو سے ہنسی آتی ہے، لیکن اگر سنجیدگی سے غور کریں تو یہ رونے کا مقام ہے۔ مطلب ہمارے یہاں کے ہندوستانی ماحول نے، ان کے بڑوں نے، ان کے ماحول نے ایسا دین بتایا، شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کی شخصیت سے متعلق اس طرح سے ان کو واقعات یا دین بتایا کہ انہوں نے ان کی شخصیت کو ہی دین سمجھ لیا۔ توحید شرک کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ہم کو بچائیں گے، ان کو مان لو گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گے، کچھ بھی کر لو، یہ بتایا جاتا ہے۔ تو قرآن حدیث کو سیکھنے، قرآن حدیث پر عمل کرنے، نبی کی تعلیم کو جاننے، ان کی سنتوں کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت، پڑھنے کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں۔ ان شخصیتوں کو جانو، ان کو پکارو، ان کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ گے شارٹ کٹ۔ یہ ہم کو سکھایا گیا ہے، ہندوستانی ماحول میں بتایا گیا ہے، دماغ میں ڈال دیا گیا ہے، یہ بزرگان ہیں، یہ اتنے پہنچے ہوئے، کیا پورا دین یہی ہے؟ اب یہ نہ دنیا کے مسائل کو حل کر پاتے ہیں، نہ شریعت کو سیکھ اور جان پاتے ہیں، اس پر عمل کر پاتے ہیں۔ غور کیجئے یہ کتنی بڑی گمراہیاں ہیں۔ یہ وہ جو ان کا جواب ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ کوتاہی ہے کہ ایک طرف بزرگوں کو آپ اتنا پڑھا رہے ہو، دوسرے قرآن حدیث کی حیثیت ہی نہیں۔ ایک شخص مولانا شعیب جوناگڑھی صاحب نے تقریر میں بیان کیا تھا، ہاں بولے حج پہ گیا میں، وہاں ایک ہندوستان کی بوڑھی عورت ملی، تو تھوڑی بات لمبی بیان کی، نتیجے کی بات ہے، وہ پوچھنے لگی کہ یہاں بڑی والی مزار کہاں ہے؟ وہ کعبہ میں پوچھ رہی ہے۔ بولے مطلب بوڑھی ماں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھا نہیں شیخ صاحب؟ ہاں بولے ساری دنیا سے جو مسلمان جو درگاہ پہ آتے ہیں، تو بڑی والی درگاہ یہاں کہاں ہے؟ دین انہوں نے درگاہ سے جوڑ کے سمجھا ہے، ہاں۔ اور مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، شاید انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی کہا تھا، پکا یاد نہیں۔ بہرحال یہ گمراہیوں کا معنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہے۔ مساجد یہاں سجدے کے معنی میں، اعضائے سجدہ کے، زمین کے معنی میں، کہ جب صرف اللہ ہی کا ہے تو اس کے سوا کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو۔ دینے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، تو وہ دے کیسے سکتا ہے؟ اس لیے مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کے مضامین بیان کیے ہیں۔ غلو کے ان چند مظاہر کو انہوں نے پیش کیا، میں نے اس میں ایک بات کو ایڈ کیا، یعنی جو ہماری کتاب میں نہیں ہے اس کو 1-2 چیز کو ملا کے بیان کیا۔ ایسے اور بھی آپ پڑھیں گے تو کئی معاملات ایسے ہیں جو انبیاء کے تعلق سے مشہور کر دیے گئے ہیں، لیکن اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہاں یہاں ایک جملے میں ایک بات کہیں گے کہ جس طرح یہ غلو کے مظاہر ہے، اسی طرح جفا کے مظاہر ہیں۔ ایک طرف حد سے بڑھاتے ہیں، دوسری طرف حد سے گھٹایا جاتا ہے، کہ نبی کی سنت آ گئی پھر بھی نہیں مانتے، کوئی نفس کے سامنے نہیں مانتا۔ چلو درجات کے معاملے میں تو امام صاحب کا قول ہے، امام حنیفہ یا امام شافعی کا مسلک مان رہے ہیں، اب ان کے مسلک سے ہٹ کے اگر حدیث ہے تو مسلک کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب آپ اب اللہ کے رسول کا مقام گھٹا رہے ہیں، امام سے کم کر رہے ہیں۔ پیر صاحب نے کہہ دیا تو اب حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کو آپ نے چھوٹا بنا دیا پیر صاحب سے۔ خواب دکھ گیا تو خواب مان لیں، سنت نہیں مانیں گے۔ اس طرح تقلید کے نام پہ، پیری مریدی کے نام پہ، اور ایسے بنائے ہوئے جھوٹے غلط اصولوں کی بنیاد پر بہت سے لوگ بہت سی صحیح ثابت حدیثوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنتوں کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کے ساتھ جفا ہے، ظلم ہے، مقام رسالت کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مقام رسالت کو پہچاننا چاہیے۔ تو ایک طرف غلو ہے، ایک طرف جفا ہے، اور نبی پر کے حق پر بہت سے لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میں نے ان کی باتیں نہیں کی جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مرزا غلام قادیانی ٹائپ اور اس طرح کے لوگ، ہاں ان کی بات کر رہا ہوں جو دعویٰ نہیں کرتے لیکن کرتے، جیسے صوفیہ وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں خواب میں اللہ تعالیٰ بتا دیا، ایسا بتا دیا، کشف ہو گیا۔
ہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب کوئی یہ بولے کہ میں نے اللہ سے سنا، اللہ نے مجھ کو بتایا، اگر کوئی مانتا ہے تو یہ کفر کی بات ہوگی. وہ ان کو نبی کا درجہ دے رہا ہے، نبی سے آگے بڑھا رہا ہے. تو یہ مظاہر جفا اور مظاہر غلو کا تھوڑا سا میں نے ہلکا سا ذکر کیا. کل کے درس میں ہم ڈائریکٹ یہ پڑھیں گے ایک چیپٹر کہ اللہ کے انبیاء اور نبیوں کی قصہ کیوں پڑھنا چاہیے، اس کے کیا فائدے ہیں. یہ چار پانچ نکات ہیں شارٹ میں، اور پھر اس کے بعد ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اور قصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، دین کی سمجھ، علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.